روزانہ اسلامی تاریخ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔ غزوہ احد، وہ جنگ جس نے مدینہ کو ہلا دیا۔ ایک لمحہ، ایک غلطی اور میدان جنگ مکمل طور پر بدل گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ بھی ہوئی تھی جس نے مسلمان ابتدا میں جیت رہے تھے لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا؟ یہ کہانی ہے غزوہ احد کی۔ مدینہ منورہ کے باہر احد پہاڑ کے دامن میں تاریخ کا ایک ایسا فیصلہ کن معرکہ ہونے جا رہا تھا جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ایک بڑا سبق دے دیا۔ مسلمان صرف 700 تھے جبکہ کفار مکہ 3000 کے قریب پورے ہتھیاروں کے ساتھ آئے تھے۔ ماحول بہت خطرناک تھا لیکن ایمان مضبوط تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ایک خاص حکمت عملی بنائی۔ 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی درے پر کھڑا کیا اور سخت حکم دیا، چاہے جنگ جیت بھی جاؤ، اپنی جگہ کبھی مت چھوڑنا۔ جنگ شروع ہوئی، تلواریں چلیں، گرد اڑی اور میدان احد لرز اٹھا۔ ابتدا میں مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا، گرد و غبار، چیخیں اور اچانک حملہ۔ میدان بدل چکا تھا۔ اسی دوران ایک خطرناک افواہ پھیل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر میدان میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے ہر چیز رک گئی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اگرچہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر زخم آئے، دانت مبارک شہید ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی بھی شہید ہوئے، جنہیں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا تھا۔ یہ منظر انتہائی دردناک تھا، لیکن اسی درد میں ایک عظیم سبق چھپا ہوا تھا۔ مسلمانوں کو بڑی قیمت پر یہ سکھایا گیا کہ حکم کی خلاف ورزی نتائج بدل سکتی ہے۔ فتح صرف طاقت سے نہیں، نظم سے بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ چند لمحوں کی غلطی نے سب کچھ بدل دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایک ایسی جنگ بھی ہوئی جس میں فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں آتے آتے اچانک شکست کے حالات بن گئے؟ یہ واقعہ ہے غزوہ احد کا۔ مدینہ منورہ کے قریب احد پہاڑ کے دامن میں ایک ایسی جنگ شروع ہونے والی تھی جو صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ اطاعت، نظم اور صبر کا امتحان تھا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی جبکہ کفار مکہ تقریباً 3000 جنگجوؤں کے ساتھ پورے ہتھیار بند ہو کر آئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے کیونکہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ایک بہت اہم حکمت عملی اختیار فرمائی۔ 50 تیر اندازوں کو ایک اونچی پہاڑی پر تعینات کیا گیا اور واضح حکم دیا گیا، یہ جگہ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی، چاہے جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو جائے۔ اب جنگ شروع ہوتی ہے، دونوں طرف سے حملے شروع ہوتے ہیں، گرد اٹھتی ہے، میدان لرز اٹھتا ہے، تلواریں ٹکراتی ہیں اور کچھ دیر میں کفار پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کو واضح برتری حاصل ہونے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنگ ختم ہونے والی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک بڑی غلطی ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایمان کا اصل امتحان شروع ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو اسد اللہ کہلاتے تھے، اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت نے ہر دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ وقت بہت سخت تھا۔ کچھ لوگ منتشر ہو گئے، کچھ دوبارہ واپس آئے اور کچھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بنا لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یہ سمجھ آیا کہ جنگ صرف طاقت سے نہیں جیتی جاتی بلکہ حکم کی پابندی، نظم اور صبر سے جیتی جاتی ہے۔ آخر کار کفار نے مکمل فتح حاصل نہیں کی، وہ میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے، لیکن مدینہ ایک بڑے سبق کے ساتھ واپس آیا۔ یہ جنگ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک تربیت تھی، اور قرآن نے بھی اس واقعے کو یاد دلاتے ہوئے بتایا کہ آزمائشیں مومنوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ آج بھی غزوہ احد ہمیں یہی سکھاتا ہے، ایک چھوٹی سی غلطی بڑی سے بڑی کامیابی کو بدل سکتی ہے۔